خواتین و حضرات، میرے خیال کے مطابق یہ ایک بہت اہم سیشن ہے، کسی حد تک غیر معمولی بھی۔ بہت سی باتیں آپ کے دل میں ہیں اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آؤٹ آف باکس بھی ہوں گی۔ آؤٹ آف باکس ظفر مسعود کے 2 والیوم ہیں، جس میں پاکستان کی معیشت، پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کی قسمت کو بدلنے کے بنیادی اصول ظفر مسعود صاحب نے لکھ دیے۔ لیکن میں آپ کو ان کی شناخت کے کئی حوالوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ PK 8303 جب ٹرانسینڈ کر رہا تھا، میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا جو معجزہ رونما ہونے والا ہے اس میں میرے دوست کا بیٹا ہے۔ اور وہ معجزہ ہوگا، میں نہیں بتاؤں گا، ظفر مسعود نے لکھا ہے، وہ خود بتائیں گے۔ لیکن یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ میرے دوست کا نام پاکستان کا بہت بڑا نام، تھیٹر، فلم اور ٹیلی ویژن میں میرے سینئر، پھر میرے سیریل میں آئے، اور جو پیار ان کی طرف سے ملا، جناب منور سعید، بعد میں مجھے یاد آیا کہ ظفر کے ایک تیسرے بھائی چھوٹے میرے بیٹے کے کلاس فیلو، روز اس کو بھی میں ملتا تھا۔ ماشاءاللہ علی بہت اچھے عہدے پر ہے، اللہ اسے زندگی دے۔ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، صرف ایک بات کہ جس خانوادے سے یہ ہیں، کیونکہ یہ لکھ بھی رہے ہیں اور لکھ بھی ایسی بات رہے ہیں جس کا آپ کے فیوچر سے تعلق ہے، اس پہ میں آؤں گا کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ ہماری تقدیر بدلنے کے لیے ہے۔ جو والیومز انہوں نے لکھے ہیں آؤٹ آف باکس میں، اس پہ آؤں گا۔ ابھی صرف ایک بات کہ علمی اور ادبی طور پر ظفر مسعود جان ایلیا، رئیس امروی، سید محمد تقی کے خاندان سے، یہ بہت بڑا حوالہ ہے۔ مجھے ان کی طرف جانا ہے۔ یہ سیشن میں نے خواہش کے تحت خود شامل ہوا ہوں۔ میری بہت شدید خواہش تھی کہ میں ظفر صاحب کے ساتھ بیٹھوں۔ 2 باتیں بہت اہم ہیں جو شاید آپ کی زندگیوں میں بھی ہوئی ہوں، میری زندگی میں بھی۔ ایک تو یہ کہ 1C نشست کا نام ہے، یہ ہمیشہ سے 1C میری فیوریٹ سیٹ رہی ہے۔ کیوں؟ کہ سب سے آگے ہوتی ہے اور آئل پہ ہوتی ہے۔ انہوں نے تبدیل کرا کے وہ سیٹ لی، خود بتائیں گے۔ فیسن یور سیٹ بیلٹس، بس جی ظفر صاحب۔ جی بہت شکریہ اصغر ندیم سید صاحب۔ ایک تو میرے لیے بہت ہی بڑا آنر ہے یہ کہ میں آپ کے ساتھ ایک سٹیج پہ بیٹھا ہوں۔ میں تو آپ کا بہت بڑا مداح ہوں۔ اف اینی تھنگ آئی شوڈ ہیو بین سٹنگ دیر۔ میں اپنے آپ کو بالکل بھی اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں آپ کے ساتھ کسی بھی صورت سے
کوئی بھی شیئر کر سکوں، اسٹیج شیئر کر سکوں، بٹ یو بین ویری کائنڈ. بہت شکریہ آپ کا. میں مصدق صاحب کا بہت یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جو میرے ایک اوور آل تھیسز ہے جو غالباً آج کی نشست میں شاید نہیں وہ اتنی ڈیٹیل میں ڈسکس ہو پائے گا، بٹ انشاءاللہ ان فیوچر وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ، جس میں اس بات پہ بڑا فرم بلیو کرتا ہوں کہ جو لٹریچر ہے وہ اور اکانومی اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور ہماری جو معاشرے کا اور بزنس کا سب سے بڑا کنسٹرینٹ ہے اور جو سب سے بڑا اس وقت معمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لٹریچر کو بزنس نے ٹوٹلی اگنور کر دیا اور چھوڑ دیا. تو میں اس سلسلے میں یہ جو سہرا پہنانا چاہتا ہوں وہ مصدق صاحب کو پہنانا چاہتا ہوں کہ ایز اے پروگریسو بزنس مین، ایک تو یہ ویسے ہی ان مینی ویز انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے اس ملک کے لیے، مگر یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے مصدق صاحب، میں چاہوں گا یہ باقی ہمارے بزنس مین بھی ایمیولیٹ کریں اور یہ ہم باقی جگہ پہ بھی اس کو لے کے جائیں. میری آج توشیبہ سے یہ بات ہو رہی تھی کہ وی شوڈ ٹیک دس ٹو دی ادر سٹیز آلسو. سو دا بزنس مین لائک یور سیلف شوڈ کم فارورڈ ٹو ٹیک دی انیشیٹو اینڈ وی آر دیئر ٹو سپورٹ اٹ. لاہور اور کراچی میں بہت ایونٹس ہوتے ہیں، مگر پشاور، کوئٹہ، ملتان، یہاں ان ایونٹس کی بہت ضرورت ہے. اور میں بینک آف پنجاب کے بہاف پہ آپ سے آن مائی بہاف آف مائی ٹیم میں کمٹ کروں گا کہ وی ول آلویز بی دیئر. جو بھی بزنس مین یہاں ان ایریاز میں آنا چاہتے ہیں ویل سپورٹ دیم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اس کے لیے مصدق صاحب، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی وی ول ورک ود یو ان پروموٹنگ آرٹ اینڈ کلچر. میں ایک اور جو عزیز صاحب اگزامپل دے رہا تھا اپنی ٹیم کو مصدق صاحب کے بارے میں، مصدق صاحب کا رائز جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے ماشاءاللہ اس لیول پہ. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مصدق صاحب کا، اور میں نے ان کے ساتھ بورڈ پہ کام کیا ہے، وہاں پر آدمی جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. بورڈ کے اوپر جب آپ ساتھ کام کرتے ہیں تو وہاں بالکل سب چیزیں صاف، کیا آپ کا ہڈن ایجنڈا ہے، کیا نہیں ہے، آپ کتنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، کتنا پڑھ کے آئے ہیں، آپ کا کیا. تو ہم نے ایک بہت کلوزلی کام کیا، اور اتفاقی بات ہے میں اپنی ٹیم کو بھی بتایا تھا کہ میرا مصدق صاحب کا ہمیشہ اس کے اوپر جو ہے نا آرگیومنٹ ہوتا تھا، مگر اٹ واز فار دا بیسٹ آف دی آرگنائزیشن اینڈ فار دا بیسٹ انٹرسٹ آف گیٹنگ کمنگ آؤٹ ود دا بیسٹ ڈیسیشن. مصدق صاحب اور جو ہم انٹرلوپ کی گروتھ دیکھتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے یہ بات کو ریئلائز کیا اور لے کے آگے چلے کہ مینجمنٹ کو اور بزنس کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے ود دا لٹریچر اینڈ فلاسفی، اینڈ اس کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور اسی وجہ سے ان کی جو کارپوریٹ گورننس ہے، یہ اوور آل گروتھ ہے ماشاءاللہ، دیٹس فینومینل. سو وش انٹرلوپ آل دا بیسٹ. سید صاحب، میں جو میری یہ واقعہ ہوا تھا تقریباً 2.5 سال پہلے، وہ دیٹ واز انڈیڈ اے لائف چینجنگ ایکسپیرئنس. اس میں بہت ساری لرننگز ہیں. میری اپنی کتاب جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے، وہ میں نے انٹرنیشنل پبلشرز کو بھیجی ہوئی ہے. اب دیکھیے وہاں سے کیا رسپانس آتا ہے. اس میں نے 10 لرننگز جو ہیں وہ آؤٹ لائن کی ہیں کہ وہ کیا 10 لرننگز ہیں آف این ایئر کریش سروائیور. جو میرا فیملی بیک گراؤنڈ تھا اور اس کے بعد جو یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد جو یہ لرننگز آئی ہیں، فرینکلی اسپیکنگ میں آپ کو نٹ شیل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نتھنگ میٹرز مور ان لائف دین یور impact on people or your interaction with people. That is what is the end all and the be all. پیسے بھی سب ختم ہو جاتے ہیں، مطلب لٹرلی آپ سمجھیے کہ کچھ عرصے تک تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، کچھ منٹ تک، کہ میں زندہ ہوں یا میں مر گیا ہوں. اور ایٹ دیٹ ٹائم دا منی ڈڈنٹ میٹر ایٹ آل. اٹ واز اونلی دا ریلیشن شپ ود پیپل دیٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اینڈ جو آپ امپیکٹ لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگوں کے لیے آپ کام کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے لیے کام کرتے ہیں،
وہ ہی ہے جو آپ نے اپنی لیگیسی چھوڑ کے جانی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. دیر از نتھنگ مور, دیر از نتھنگ لیس. جب میرا کریش ہوا تو اس وقت کچھ 6-7 لوگ تھے جنہوں نے مجھے ریسکیو کیا. These people were not aware of who they are rescuing and what possibly could be the benefit to them. It was only in the goodness of their hearts and only for the humanity they did it. And this is a big learning for me. اب وہ subsequently اگر وہ ان کو پتہ لگا اور وہ کوئی ریکویسٹ لے کے آئے, that's besides the point. But at that particular point in time انہوں نے اپنی زندگیاں اس خطرے میں ڈالیں, اور وہ ایک ہیومینٹی کو, یہ جو گڈنس آف پیپل ہے اور گڈنس آف انڈیویجولز ہے, ہم یہ اگنور کر دیتے ہیں ایٹ ٹائمس. وی نیڈ ٹو کیپ دس ان مائنڈ دیٹ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اینڈ ہم لوگوں نے ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس میں ہم وہ گڈنس آف پیپل اور گڈنس آف ڈیڈس جو ہے وہ لوگوں کی نکالیں اور ابھار کے لے کے آئیں. جب مجھے انہوں نے وہاں سے نکالا, اور یہ ایک ویڈیو میں بھی ہے, اس کے فوراً بعد ہی سید صاحب وہاں پر آگ لگ گئی تھی اس جگہ کے اوپر, تو دے کوڈ ناٹ گو بیک اگین دیر. یعنی کہ اگر وہ مجھے کچھ سیکنڈ اور نہ نکالتے تو میرا بھی فیٹ وہی ہوتا ہے جو باقی لوگوں کا فیٹ ہے. بٹ جو لرننگ وہاں پر تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچاروں نے اس میں ڈالا, اور اس کے باوجود بھی جب میں وہاں سے گیا ہوں اور جس طرح لوگوں نے میرا خیال رکھا, اور جب میں ہاسپٹل میں پہنچا جس طرح لوگوں نے رسپانس دیا, دیٹ واز اوور ویلمنگ فار می. اینڈ فار می that is the biggest learning, that you know my interaction with people, interaction with me, my actions towards people and people's action towards me is something which is the most important thing in life. ایک اور جو بہت امپورٹنٹ لرننگ ہوئی ہے میرے لیے, 2-3, ویسے تو اللہ کا شکر یہ ہوا کہ میں بفور دا کریش I fainted, and when I got the consciousness I was already rescued. بٹ جب میں جا رہا تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کریش ہونے جا رہا ہے اور میں دس ول بی آل اوور, تو آئی واز ریڈی ٹو گو. اینڈ اس وقت سب سے بڑی سیٹسفائنگ چیز میرے لیے تھی وہ یہ تھی کہ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں تھا, اور میں بالکل تیار تھا جانے کے لیے. اب جو ایک اس کی فلپ سائڈ یہ ہے, جو چیلنج آ گیا وہ یہ آ گیا کہ جانا تو ہر ایک کو ہے اور کبھی بھی جانا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. میں بھی اس دن صبح گھر سے نکلا تھا بڑا خوش کہ میں اب جاؤں گا, عید 2 دن دور ہے, اپنی فیملی کے ساتھ عید مناؤں گا. اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنی نیسز کے ساتھ, بٹ اٹ کوڈ ہیو بین آل اوور لائک دی ادر پیپل. تو کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کا, مگر اب صرف جو پریشر ہے وہ یہ ہے کہ جب دوبارہ آپ نے جانا ہے تو اس وقت آپ کو ریگریٹ نہ ہو, بیکاز دین یو ول کم بیک اینڈ سے کہ یار میں اس وقت جا رہا تھا, اس وقت ریگریٹ نہیں تھا. تو اب میری زندگی اور مشکل ہو گئی ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایکشن ایسا نہ ہو کہ جس میں, اب یہ بھی ایک لرننگ ہے بہت بڑی ہم سب کے لیے کہ پلیز میک شیور دیٹ یو ڈو آل آف دیٹ which when you are going there is no regret in life. I am telling you there is کہ کاش میں اپنی والدہ سے اس طرح بات کر لیتا, کاش میں اپنے والد کو, کاش میں اپنے کالیگز کی طرف زیادہ امپیتھیٹک ہوتا. تو یہ ساری لرننگز جو ہے یہ بڑی کریٹیکل لرننگز ہیں. اور اس میں ایک اور جو ڈائلیما آ گیا ہے وہ بھی آ گیا ہے کہ there is something called survivor's guilt. میرے لیے جو سب سے بڑی اس وقت پرابلم ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ میں کسی کے جنازے میں یا کسی کی میت میں نہیں جا سکتا, کیونکہ جب میں ان کے پیاروں سے ملتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھیں گے کہ یار آپ نے اس کو تو میریکل دے دیا, ہمارے پیاروں کو کیوں نہیں دیا. اور شاید ہم ان کے پیارے جو ہیں وہ زیادہ پائز تھے, زیادہ اللہ کے قریب تھے دین مائی سیلف. تو یہ بڑے چیلنجز زندگی میں آ گئے ہیں, مگر اس میں لرننگ یہ ہے کہ ہم سب کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جی میں ایک بات اس میں آپ نے لکھی ہے
کہ اس ایک مومنٹ میں جب ظفر صاحب کو معلوم ہو گیا تھرو دا ونڈو، تھرو دا mirror, through the glass of pilot's seat کہ اب یہ جا رہا ہے، اس وقت انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا اللہ سے ایک مکالمہ ہے، وہ ذرا بتا دیں۔ جی یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، میں ویسے تو اس کے بارے میں بڑا کیئرفل ہوں، بٹ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں ایز somebody who is special. I am as ordinary as anybody else is. Trust me. It's only a perspective that we are talking about here. And the perspective is that, when I realize کہ this is all over and یہ inevitable ہے، اب یہ رک نہیں سکتا، تو میری پوری زندگی جو تھی starting from my childhood in لاہور، جس میں سید صاحب کی صحبت میں جتنا اثر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، میں جاہل ہی رہا، مگر یہ کہ وہ صحبت سے لے کر اور یہاں تک کا جو سفر تھا واپس لاہور آنے کا، وہ پورا ایک لائف کینوس کے اوپر آ گیا۔ تو ایٹ دیٹ ٹائم میرا یہ ایمان ہے کہ میرا جو ریلیشن شپ ہے ود مائی گاڈ، ود مائی پروفٹ، ود مائی اللہ از ویری اسپیشل۔ میری ان سے ایک دوستی کا رشتہ ہے، ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے جو ہم سب کا ہی ہے، اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ یہاں ہوتے ہیں ہر وقت۔ اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اب جس طرح میں نے کہا کوئی ریگریٹس نہیں ہے، میں آ رہا ہوں، اٹس آل اوور ناؤ، اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تو آگے سے آواز آئی کہ ممکن ہے میری اپنی انٹیوشن ہو، اندر سے آواز آئی کہ اٹ ول بی آل رائٹ۔ تو میں نے کہا گاڈ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ، دس از ناٹ پاسبل۔ میں نے اس لیے کہا میری ان سے بڑی فرینک ریلیشن شپ ہے، زیادہ میں لیوے بھی لے لیتا ہوں، میں اپنی والدہ سے اس طرح بات کرتا ہوں تو وہ ناراض ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہوں تو وہ کرتا ہوں تو وہ نہیں بات، نہ رسول ناراض ہوتے نہ اللہ ناراض ہوتے۔ تو میں نے آگے سے آواز آئی کہ نو دا پلین از کریشنگ بٹ یو ول سروائیو۔ اللہ، اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ اس میں نہیں لکھا ہوا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سید صاحب، آپ کیونکہ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ناصرہ زبیری صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ مجھ سے زیادہ اچھی طرح شاید ان کو جانتی ہیں منور سید صاحب کو جی، انہوں نے بہت قریب سے ان کو دیکھا ہوا، آپ نے دیکھا ہوا، اور میرا اس بات پہ پکا ایمان ہے بائی دا وے کہ میں جو بچا ہوں وہ ان کی دعاؤں سے بچا ہوں، میرا اپنا کوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ہی از اے ویری اسپریچول مین، ان کی بڑا ایمان جو ہے نا اپنے خدا پہ بڑا پکا ہے۔ تو جب میں ہاسپٹل پہنچا تو آئی واز کانشیس دین، تو میں نے ان سے کہنا شروع کیا جی مجھے فون چاہیے۔ تو ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، وہ آ گئی، کووڈ کا پیک ٹائم تھا، ہاسپٹل بند تھا، انہوں نے وہ CMH کھولا تھا، تو ڈاکٹرز بھی نہیں تھے، نرسز بھی نہیں تھی، سب لوگ آ رہے تھے۔ خیر وہ آئیں، ایک جو تھیں لیڈی ڈاکٹر آئیں، انہوں نے آ کے انہوں نے کہا آپ کو کیوں فون چاہیے؟ میں نے کہا جی مجھے اپنی والدہ سے بات کرنی ہے، بیکاز مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ خبر تو پہنچ گئی ہوگی اب تک، اور ان کو نہیں پتا کہ میرا فیٹ کیا ہے، تو ایسا نہ ہو کوئی اور نقصان ہو جائے، تو اس سے پہلے میں ان کو چاہتا ہوں کہ آئی لیٹ دم۔ اینڈ بائی دا وے ون آف دا لرننگز آف مائی دس پوسٹ کریش از کمیونیکیشن۔ اور یہ جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں لٹریچر فیسٹیول میں، دس از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ ان مینی ویز دین ون۔ تو انہوں نے کہا میں فون ملا دیتی ہوں، میں نے اپنا نمبر اپنی والدہ کو بتایا، پتہ نہیں صحیح نمبر یاد تھا نہیں یاد تھا، نیورتھلیس the phone was shut, the phone didn't connect۔ تو میں نے کہا والد کا نمبر آسان ہے، آپ کو بھی میں نے آپ کی بات بھی ہوئی تھی ان سے، تو میں نے والد کا نمبر آسان ہے، میں نے والد کا نمبر دے دیا ان کو کہ جی اس کو ملا دیں۔ والد کو انہوں نے فون ملایا تو میں نے فون پہ بات کی، تو انہوں نے کہا ہاں بیٹا کدھر ہو تم؟
totally relaxed, as if nothing has happened. میں نے کہا جی میں یہ ہاسپٹل آ گیا ہوں, جہاز کریش ہو گیا تھا تو مجھے وہ میں سروائیو کر گیا ہوں, مجھے وہ ہاسپٹل لے کے آئے ہیں, ابھی وہ جگہ ٹیسٹ وغیرہ کر رہے ہیں. تو بس میں نے کہا کس ہاسپٹل میں ہوں, تو میں نے کہا CMH میں. کہنے لگے ٹھیک ہے, بس وہ تمہارے بھائی اور کزنس وغیرہ سارے وہ سب ہاسپٹل آ رہے ہیں, اور ٹھیک ہے میں بس ٹھیک ہے تم ہم بھی تھوڑی دیر میں ہم بھی آتے ہیں. ہی واز ٹوٹلی ریلیکسڈ اینڈ آئی واز ٹوٹلی سرپرائز کہ یار ان کو کوئی وہ نہیں, فکر نہیں ہوئی تھی یا یہ نہیں ہوتا. سبسیکوینٹلی ہی ٹولڈ می, کہنے لگے کہ آبویسلی جب وہ خبر آئی تو کوہرام مچا ہوا تھا گھر میں, تمہاری والدہ بھی, تمہاری بھابھی بھی, سب لوگ جو تھے وہ بڑے اپسیٹ تھے. بٹ مائی ہارٹ ٹولڈ می, which I believe his intuition as well, that nothing will happen to you. So when your phone call came through, تو مجھے اس وقت مجھے اس کا یقین تھا کہ تمہاری فون کال آئے گی, مگر کیونکہ میں انسان تو ہوں تو میں نے اس وقت یہ سوچا کہ کیا میرے سب کانشیس میں تو نہیں ہے کہ میں خود ہی سوچ رہا ہوں کہ ظفر کا فون آ گیا ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی ریالٹی نہ ہو. تو کہنے لگے میں نے واپس اس نمبر پہ فون کیا, اس لیڈی ڈاکٹر نے اٹھایا, میں نے کہا کہ آپ نے کیا اس نمبر سے فون ظفر صاحب؟ انہوں نے کہا جی کیا تھا انہوں نے فون, اور ہی از فائن, ہی از اوکے اینڈ ہی از ناؤ گوئنگ فار ہز چیک اپ اینڈ ہی ول بی آل رائٹ. سو ہی آلسو ہیڈ دا سملر انٹیوشن. اینڈ یو نو آئی بلیو دیٹس the spirituality which matters the most in life than anything else really. خواتین حضرت ایک بات, بہت اچھی بات ہوئی, اس پہ کلیپ ہو جائے. میں پھر مختصر سا سوال ہی کرنا چاہتا ہوں. ہم نے بے شمار, آپ سب سے میری بات ہو میں کر رہا ہوں کہ میں فلم کا اسٹوڈنٹ ہوں. دنیا میں ایئر کریش پہ سینکڑوں فلمیں بنی ہیں اور وہ دیکھنے لائق ہے. میں کسی کا ذکر نہیں کروں گا, سینکڑوں ہیں, اور میں خاص طور پر دیکھتا ہوں. اس کی دو تین, ایک تو وجہ یہ کہ کیوریسٹی ہے, اور دوسری جو اہم بات ہے, ہیومن سائیکی کو سمجھنا چاہو, یہ ریئیکشن کو, ریسپانس کو, تو اس وقت دیکھو کہ جو لوگ اندر بیٹھے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایک چیز ہونی ہے وہ کیا ہوتی ہے. تو انہوں نے تو خیر لکھا ہے اس میں تھوڑی دیر میں سوئچ اوور کروں گا ان کے دوسرے پہلوؤں کی طرف, لیکن میں ایک چیز بتا دوں کہ جب ایئر پاکٹ آتی ہے, ٹربولنس ہوتا ہے میرے ساتھ یا آپ سب کے ساتھ, تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے, یعنی انگزائٹی یا اس کو کیا کہنا چاہیے, جو بھی کہہ لیں. یہاں تک کہ ہمارے دوست ہیں, ان کے بھی دوست ہیں, عثمان پیرزادہ, ان کو تھا اس سے خوف جہاز سے, وہ سفر نہیں کرتے تھے. بالآخر میں ان کو لے کے گیا سائیکیٹرسٹ کے پاس, کئی سیشن کے بعد وہ اس پہ آئے. بہرحال کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عجیب و غریب تجربہ ہوتا ہے, اور اس میں سے یہ نکلے ہیں تو بس یہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب کیفیت کیا ہوتی ہے. خیر, منور سعید سے میری دوستی, میں ابھی ینگ تھا, اور چھوٹے ہوتے ان کی فلمیں جب میں دیکھ رہا تھا, جب میں کالج میں تھا, تو پرفیکٹ ویلن تھے وہ. تو جب میں ان سے ملا اپنے سیریل کے سیٹ پہ تو دوستی ہو گئی. میں نے کہا, میں ان کو منا کہتا تھا, ہماری دوستی اتنی تھی کہ منا بھائی یہ بتاؤ یار کہ آپ ویلن کیسے بن جاتے؟ تو ہنس کے کہا کہ بنا دیا ہے انہوں نے, کوئی ایسی بات نہیں, میرا بس روزی ہے. میرے سارے کالیگز اور امپلائیز بھی یہی کہتے ہیں بائی دی وے. جی, تو وہ, لیکن ایک لمحہ مجھے انہوں نے جو بتایا سن لیجئے. ایک لمحہ اسٹوڈیو میں کام کے بعد وہ نہیں رکتے تھے, وہ سارا وقت فیملی کے لیے ہوتا تھا. اور پھر انہوں نے جلدی جان چھڑائی, اور پی ٹی وی نے, شکر الحمدللہ, وہ اس میں آ گئے, اور پھر سارا سفر ان کا یہ ہے. تو منا بھائی ہمارے لیے سینس آف ہیومر, جس جگہ ہوں ہنسی, کیونکہ اس کے بغیر ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے. بہرحال یہ خوش قسمت ہے کہ اسی لیے میں نے یہ بات کیوں کی کہ ہی واز سو ریلیکسڈ, اس کا سینس آف ہیومر ہی اتنا زیادہ ہے کہ وہ بات میں سے بات نکال کے آپ کو لاجواب کر دے گا. بہرحال تو اب میں تھوڑا سا دوسری طرف آتا ہوں, بینک آف پنجاب کا جو حوالہ ہے, اور اس سے بھی بڑا حوالہ. یہ تو سی ای او یا چیئرمین تو
ہوتے رہتے ہیں. لیکن جو کنٹریبیوشن ظفر مسعود کا ہے وہ ہے فائنینشیل لیڈر کے طور پر. ہی از ون آف دا ورلڈز بیسٹ فائنینشیل لیڈر. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ گورے کی کتاب نے ان پہ لکھا ہے, اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مینٹور ہے, گریٹ مینٹور, جو فائنینشیل لیڈرشپ کا ہے. اور پھر جو مضامین میں نے ان کے پڑھے, اس میں ایک مضمون, میری بھی عادت بہت بری ہے, میں بہت باتیں ختم کرتا ہوں اور ان کی طرف آتا ہوں. ایک مضمون ہے اسٹاک ہوم سنڈروم. آپ نے یہ سنا ہوگا اکثر کہ جو کیپٹیو ہوتا ہے اس کو اپنے دشمنوں, جو جن کی قید میں وہ ہوتا ہے, اس سے دوستی ہو جاتی ہے. یہ واقعہ ہوا تھا اسٹاک ہوم میں, اور اس پوائنٹ آف ویو سے یہ سنڈروم آیا. اس پہ انہوں نے جو اتنی شاندار بات لکھی ہے وہ سن لیجیے کہ پاکستان کا مسئلہ اسٹاک ہوم سنڈروم ہے, کہ جو ہمارے دشمن ہیں یا جن کی وجہ سے ہم غریب ہوئے ہیں, ہماری دوستی انہی سے ہوتی ہے. کاش کوئی سمجھے کہ اسٹاک ہوم سنڈروم کیا ہے. میں نے پردے میں کس طرح کی باتیں کی ہیں وہ آپ سوچئے گا. جی, تو اب یہ بتائیے کہ پاکستان کے حوالے سے, اور جو ماڈل بنگلہ دیش میں محمد یونس کا تھا, آپ اس سے کہیں آگے گئے ہیں, آپ اس سے بہت آگے گئے ہیں, اور آپ نے بتایا کہ ہیومن ریسورس از دا کیپٹل. اب آپ کی یہ سارا جو سفر ہے, یہ جو فائنینشیل لیڈرشپ ہے, یہ کیسے اچیو کی؟ اس پہ بہت شکریہ. دیکھیے, ایک تو ویسے بھی پہلے بھی بٹ اینڈ یہ مصدق صاحب نوز دس ویری ویل. ہم دونوں, مصدق صاحب اجازت دیں تو میں ذرا تھوڑا سا کھل کے بات کروں گا. ہم دونوں پورٹ قاسم اتھارٹی کے بورڈ پہ تھے. دس واز ون آف دا موسٹ انفلوئنس. میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بورڈ پہ رہا ہوں, میں بورڈ پہ رہا ہوں نیشنل بینک آف پاکستان کے, میں او جی ڈی سی کا ابھی بھی چیئرمین ہوں, میں ایک بینک کا پریزیڈنٹ ہوں, جو بہت انفلوئنشیل پوزیشن ہے ساری. بٹ ٹرسٹ می, پی کیو اے کے بورڈ کی پوزیشن جو تھی, اس پہ جتنی سفارشیں اور جتنے انفلوئنسز آتے تھے وہ کہیں نہیں آتے تھے. جب وہ اس کی کمیٹیز ڈیسائیڈ ہو رہی تھیں اور بن رہی تھیں, تو ایوری بڈی اینڈ مصدق صاحب وڈ ریمبر دس ویری ڈسٹنکٹلی کہ 2 people actually fought to be on the board as the chairman of the investment committee. If there were 2 people who were at least interested about it, that was myself and Musaddiq Sahab. And because we were not interested, تو پھر وہ ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ مصدق صاحب وہاں چلے جائیں گے. اور I volunteered myself کہ جی مجھے آپ HR کا چیئرمین بنا دیں کمیٹی کا. I don't want to be the chairman of any other committee. جو سب سے کمزور کمیٹی تھی اس کا چیئرمین. Because I believe that the biggest problem of Pakistan is the HR problem. We don't have any other problem but the HR problem. چاہے یہ پبلک سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو. اور یہ پرابلم اور ایکیوٹ ہوتا جا رہا ہے بیکاز ہمارا جو مینجمنٹ سٹائل ہے اور جو ہمارا ایک اوور آل ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز دا پیپل, ایمپتھی کا ایسپیکٹ, دیٹ از ٹوٹلی مسنگ اراؤنڈ. میں نے کل ایک ٹویٹ دیکھی مصدق صاحب کی, کسی صاحب نے ان کو میسج بھیجا کہ جی وہ آپ کی فیکٹری میں آپ نے شفٹ کم کر دی ہیں اور آپ نے جو 1-2 فیکٹری جو ہے وہ ٹیمپریریلی بند کی ہیں. تو ان کا رسپانس آیا کہ جی وہ تو کیا آپ لوگوں کو نکال دیں گے. ہز رسپانس واز کہ کوئی بھی فائر نہیں ہوگا, ایوری بڈی ول بی دیئر, دیز آر دا سائیکلز, دس کم تھرو اینڈ گوز اوے. ناؤ if we have that as the management principle of keeping people motivated and people delivered and upscaling them, trust me, the fate of this country will change. And this is what our belief has been. تو جس بھی میں جگہ پہ میں رہا ہوں, میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں HR کے اوپر کام کر کے اور وہاں چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کریں, اس کو اپ گریڈ کریں اور آگے لے کے چلیں. اور یہی ڈائلیما جو ہے سید صاحب وہ اس ملک کا ہے on a larger canvas as well. ہماری جتنی پالیسیز ہیں اس کے اندر یہ ایلیمنٹ ٹوٹلی مسنگ ہے کہ ان کا جو امپیکٹ ہے وہ عام آدمی کے اوپر کیا آئے گا. جس دن ہماری جو ہے وہ اکنامک پالیسیز وہ اس صورت میں ڈرائیو ہونا شروع ہو جائیں کہ اس پہ جو امپیکٹ ہے آف انڈیویجولز وہ کیا آئے گا, تو آپ یقین مانیے وہ پالیسیز جو ہیں نا وہ امبیڈ بھی ہو جائیں گی, ان کی ایکسیپٹنس بھی آ جائے گی اور وہ ایک بالکل صحیح ڈائریکشن میں چلنی شروع کر دیں گی فرام اے رینٹ سیکنگ پوائنٹ آف ویو ٹو دا پیپل ڈیولپمنٹ اسٹینڈ پوائنٹ. اچھا, اسی حوالے سے ہم سب نے
پاکستان کے بڑے بڑے ایڈوائزر دیکھے, ان کی کتابیں بھی آ چکی ہیں, آپ کو سب پتہ ہے. ان سب کا ڈیلیما کیا رہا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فینومنا سے پاکستان کے فائنینشیل کلچر کو نجات کیسے دلائی جائے؟ یہ جو ایڈوائزر شپس ہوتی ہیں, یہ ان سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ جی, بڑا خطرناک سوال پوچھ لیا آپ نے. بات یہ ہے کہ آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ہم, ایک تو پرابلم یہ ہے سید صاحب کہ ہمارے جو نا کال و فیل میں بڑا تضاد ہے, اور یہ بات تو سوسائٹی کا پورا پرابلم ہے, ڈیسیژن میکرز کا بھی ایشو. جس دن ہم لوگ جو ہیں وہ ڈیسیشن لینا شروع کر دیں گے جو ڈیسیشن لینے چاہیے, جو ہم جس سے ہم خود بھی اگری کرتے ہیں, اور کوئی پریشر نہیں ہوگا. اگر کیا پریشر ہے آپ کے پاس, آپ چھوڑ دیجیے نوکری. اگر آپ پہ اتنی پریشر پڑ رہا ہے تو پھر بٹ ڈو دا رائٹ تھنگ. جس دن وی اسٹیبلش دس فیکٹ سید صاحب, آپ دیکھیے گا اس ملک کا فیٹ چینج ہو جائے گا. وی نو دا پرابلم, وی نو وٹ ریکوائر ٹو بی ڈن, but we are not ready to take those decisions because we love that job too much that we don't want to do it when we are there in the power. And this is what matters and this is what is important. میں جو سرکاری نوکریاں ہوتی ہیں نا, ان میں بڑے انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں. there is a lot of empowerment there. I work for a public sector institution. there is a lot of empowerment there as well. so میں جب نیشنل سیونگز میں تھا تو وہاں پر بھی there is a lot of empowerment that you have. You are grade 21 of equivalent officer or whatever. اینڈ یو نو وہ آپ کو بلو پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے, اور آپ کو جو ہے وہ کیبنٹ ڈویژن سے گاڑی بھی نکل آتی ہے گرین نمبر پلیٹ کی. دیز آر آل دا ہکس. جس دن ہم یہ ہکس جو ہیں ان کو ہٹا دیں گے اور نوکری سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے, آپ یقین مانیے اس دن یہ ملک ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. ہمیں نوکری سے محبت ہو جائے گی. اب میں یہ سوال چھوٹا سا کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی معیشت کا اور فائنینشیل انڈسپلن کا ایک سے زیادہ کوئی حل آپ نے لکھے ہیں, اور آپ کے آرٹیکل سے ایشین اور یورپین اور دوسری قومیں فائدہ اٹھا رہی ہیں کہ آپ نے جو ڈائگنوز کیا ہے اور جہاں پانی مر رہا ہے سارا لکھا ہے, تو ہم اس سے کیوں فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ ایک بات. اور دوسرا یہ کہ ہم اس معیشت کو کیسے ایک راہ پہ لا سکتے ہیں؟ جی, بات یہ ہے کہ دیکھیے اب ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر کوئی شارٹ ٹرم سلوشن نہیں ہے. سو اگر ہم اور مزید شارٹ ٹرم سلوشنز کی طرف دیکھتے رہیں گے تو وی نیور گیٹ اینی ویئر ان لائف. اب فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہم وہاں آ گئے ہیں جہاں ہمیں ڈیسیشن میکنگ کرنی ہے فار اے لارجر period, for a longer period, and we have to be ready that we have tough times ahead, at least for 3, 4, 5 years. And the consistency of policy is the most important element. Political uncertainty چل رہی ہے, آئے گی جائے گی چلتی رہے گی. یہ ڈائلیما ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری کا, جہاں یہ معاملات رہتے ہیں اوپر نیچے. ہمارے اندر ضرورت سے زیادہ آج کل بڑھ گئے ہیں, بٹ سیٹل ہو جائیں گے. The issue is that we have to make sure that we all as a collectively society, and یہ جو پوری انٹیلیجنسیا یہاں بیٹھی ہے میری ان کی طرف اشارہ ہے, میں ڈیسیشن میکرز کی بات نہیں کر رہا. The pressure will come from you. You have to ask and demand that there has to be a cohesion, there has to be a consensus, there has to be an agreement on what requires to be done on the economy for the people and by the people for going into the future. اگر ہم اس کنسنسس پہ نہیں آئیں گے تو آپ یقین مانیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ یوں ہی ٹوٹی پھوٹی چلتی رہے گی. دیر آر نو شارٹ کٹس ان لائف اینی مور ان آر لائف. ہم نے بہت شارٹ کٹس لگا کے وہ جس کو ہم پنجابی میں اردو میں کہتے ہیں چیپیاں لا کے اسی کم چلا لیا, بٹ ہن چیپیاں نہیں لا سکتی ہیں, چیپیوں کا زمانہ چلا گیا. اب وی نیڈ ٹو ناؤ فگر آؤٹ what required to be done for 3 years, for 5 years, for 7 years, and for the future generations. دوسرا یہ کہ we need to think beyond our nose. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے سے آگے چیزوں کو نہیں سوچتے, ہمیں اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے دیکھنا ہے. اب تو جو ہو گیا وہ ہو گیا, جو ہماری زندگیاں چلی گئیں گزر گئی بٹ کم از کم فار دا فیوچر اینڈ فار دا بیٹرمنٹ آف آر فیوچر جنریشنز
ہم کم از کم اس ڈیسیشن میکنگ پہ تو کام کریں تاکہ ان کو تو ایک اچھا پاکستان ملے, ان کو تو ایک وہ پاکستان ملے جو پاکستان ہمارے فور فادرز نے, جو ہمارے جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت فورسی کیا گیا تھا, وہ پاکستان از لاسٹ سم ویئر ان دا مڈل. وی نیڈ ٹو فوکس آن دس, وی نیڈ ٹو فوکس آن ایجوکیٹنگ پیپل. یہ اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں, یہ دیکھیے فارمل ایجوکیشن والا جو معاملہ ہے نا سید صاحب, وہ اپنی جگہ بہت ضروری ہے, میں اس سے بالکل ڈینائل نہیں کر رہا, بٹ یہ جو ایجوکیشن ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اور اس طرح کی ایونٹس جب تک نہیں ہوں گے, اس طرح کی چیزیں آگے نہیں چلیں گی, جب تک آپ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, ان کو ایکسپوجر نہیں دیں گے, آپ یقین مانیں کوئی بھی ڈیسیجن میکنگ آپ کر لیں, تھنگس ول فال فلیٹ آن دیئر فیس اور رائٹ اوے. بہت شکریہ. میں بلیور ہوں ایک بات کا. عام طور پر لوگ کہتے ہیں, میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے, تو لوگوں نے مجھے آ کے کہا کہ آپ کو دوسری زندگی ملی ہے. میں نے کہا نہیں, پہلی زندگی کی حفاظت ہوئی ہے, دوسری زندگی نہیں ہے. تو یہ میں بلیور ہوں. تو میں اب ظفر مسعود صاحب سے یہی پوچھوں گا کہ یہ بار امانت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کیا ہے کہ آپ کی زندگی کو آگے جانا ہے, تو کسی مقصد سے آگے جانا ہے, تو یہ تو بہت بڑا بار امانت ہے. تو اس میں آپ کے کیا خواب ہیں؟ وہ خواب تو آپ نے بتا دیے نا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں کہ آپ جس شعبے میں ہیں اس میں ایکسل کر رہے ہیں. ادر دین دیٹ. بہت شکریہ سید صاحب, آپ نے یہ سوال پوچھا, بڑا ضروری سوال ہے, کیونکہ مجھے ہر آدمی جو ہے وہ یہ آ کے کہتا ہے کہ جی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بچایا ہے. اچھا, میرا اس میں جو ہے نا ایک بڑا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے. ایک تو یہ کہ اٹ پٹس اے لاٹ آف ریسپانسبلٹی اینڈ پریشر آن می, اینڈ انڈیو پریشر. تو آپ ان نیسسریلی اپنے آپ کو یہ کوشش کرتے ہیں. تو دین آئی سیٹ ڈاؤن اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ what if I have not been given the opportunity of making a larger impact? It doesn't matter. The important thing is, and this is what my conclusion about the whole thing is, جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں آپ اس کے اندر ایکسیل کیجئے اور اس کے اندر ایک امپیکٹ لوگوں پہ ڈالنے کی کوشش کیجئے. جو بھی آپ کا سفیر آف پاور ہے, اگر آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں اور ساتھ والی کرسی پہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے تو میک شور کیجئے کہ اس کو تکلیف نہ ہو. بس یہ بھی کافی ہے. اگر ہم اپنے تائیں, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, اپنے تائیں یہ سب کچھ کر لیں اور یہ میک شور کر لیں کہ جی ہم جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے کہ جس سے جو ہے وہ باقی لوگوں کو نقصان ہو, میرے خیال سے یہی کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے فار پیپلز بینیفٹ, فار پیپلز ایمپتھی ٹورڈز پیپل ایٹ ان یور اون دس تھنگ. جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ وہ کریں, چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو. ہر آدمی اگر تھوڑا تھوڑا ایڈ کرے گا تو وہ بہت ایڈ اپ ہو جائے گا. تو میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو میری طاقت میں یا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے اس میں اپنے تائیں جو کام کر سکتا ہوں میں کر لوں. ہم ظفر مسعود صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ وقت آپ کے لیے نکالا, اور اس اپلاز کو ابھی جاری رہنا ہے. بس میری ایک بات سن لیجیے, آج کے بعد 2 باتیں یاد رکھیے. فیسن یور سیٹ بیلٹ, سیٹ نمبر 1C. تھینک یو.